دوستو سبسکرائب کیجئے دین اسلام چینل کو اور دبائیے اس بیل آئیکن کو تاکہ جب بھی میں نیا ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ میرے اسلامی بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ حضرات کو آج سماعت کرنی ہے کہ تجارت یعنی خرید و فروخت کرنا کیسا ہے اور اس میں کیا برکت ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تجارت کرو کیونکہ روزی کے 10 حصے ہیں، 9 حصے صرف تجارت کے اندر ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا تاجر قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ کون سی کمائی سب سے زیادہ اچھی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا، اور اچھی بیع یعنی وہ تجارت جس میں دھوکہ اور خیانت کا دخل نہ ہو۔ آج کل مال خریدتے وقت گاہک اس مال کی خواہ مخواہ برائی بیان کرتا ہے اور بیچنے والا بیچتے وقت بلا ضرورت تعریف میں مبالغہ آرائی سے کام لیتا ہے اور اپنے مال کی خوبیاں بیان کرتا ہے۔ یہ دونوں باتیں منع ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام کمائیوں میں زیادہ پاکیزہ ان تاجروں کی کمائی ہے کہ جب وہ بات کریں جھوٹ نہ بولیں، اور جب ان کے پاس امانت رکھی جائے خیانت نہ کریں، اور جب وہ وعدہ کریں اس کا خلاف نہ کریں، اور جب کسی چیز کو خریدیں تو اس کی برائی نہ کریں، اور جب اپنی چیز بیچیں تو اس کی تعریف میں مبالغہ نہ کریں، اور ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے میں ڈھیل نہ ڈالیں، اور جب ان کا کسی پر آتا ہو تو سختی نہ کریں۔ تاجر کو شیطان لین دین ناپ تول سودے بازی ہر معاملہ میں بہکاتا ہی رہتا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ سے لوگوں نے پوچھا عابد بہتر ہے یا تاجر امانت دار؟ ان بزرگ نے فرمایا کہ تاجر امانت دار بہتر ہے کہ وہ جہاد میں ہے، کیونکہ شیطان ترازو اور لین دین کے پردے میں اس کے در پہ رہتا ہے، لیکن وہ امانت دار تاجر اس کے خلاف کرتا ہے۔ تجارت میں مال جمع کرنے کے لیے نفس طرح طرح کے جھوٹے حیلے سکھاتا ہے، مگر دیانتدار تاجر نفس اور شیطان کے ہر وار کو ناکام کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے المجاہد من جہاد نفسہ، یعنی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ میرے اسلام بھائیوں، خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسب حلال کے لیے جد و جہد فرماتے، حالانکہ ہمارے سرکار کو کیا کمی تھی، پھر بھی آپ نے بکریاں چرانے کا پیشہ اختیار فرمایا، تجارت بھی فرمائی۔ اس میں محنت مزدوری کرنے والوں کے لیے بڑی تسلی ہے، حوصلہ افزائی ہے۔ اللہ تعالی کے مقرب انبیاء علیہم السلام بھی کسب حلال کے لیے جد و جہد کرتے رہتے، کوئی کپڑے سی کر، کوئی تجارت کر کے، تو کوئی بڑھئی کا پیشہ اپنا کر رزق حلال حاصل کیا کرتے۔ چنانچہ منقول ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے تھے، حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کپڑے سی کر گزر بسر کرتے تھے، حضرت سیدنا ہود علیہ السلام اور حضرت سیدنا صالح علیہ السلام تجارت کرتے تھے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی کھیتی باڑی کرتے تھے، حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام جانوروں کے بالوں اور اون وغیرہ سے اپنی روزی حاصل کرتے تھے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھیڑ بکریاں چراتے رہے، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام زرہ بنا کر گزر اوقات کرتے تھے، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام جو پوری زمین کے بادشاہ تھے، درختوں کے پتے اور چھال سے پنکھے، بوریاں اور ٹوکریاں تیار کر کے گزارا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے مبارک پیشے سماعت کریں۔ خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق
اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کیا کرتے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اذخر نامی خودرو گھاس جنگل سے کاٹ کر مدینہ منورہ میں لا کر بیچتے، مزدوری بھی کرتے۔ پھر خیبر کے فتح کے بعد کھیتی باڑی بھی کرتے رہے۔ سیدنا حاطب بن بلتع مدینہ منورہ میں نان بائی کا کام کرتے تھے۔ سیدنا سلمان فارسی چٹائیاں بن کر بیچتے تھے۔ سیدنا عمر ابن عاص اور سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہما قصاب تھے، گوشت بیچتے تھے۔ سیدنا خباب رضی اللہ تعالی عنہ لوہار پیشہ تھے۔ حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کپڑے کا اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کپڑے کے ساتھ ساتھ دودھ کا بھی کاروبار کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ تیل، اچار اور چٹنی کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تیر بنا کر بیچتے تھے۔ ایک بار سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ صحابہ کرام حاضر تھے۔ کسی نے عرض کیا، رسول اللہ میں کپڑے کی سلائی کا کام کرتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اگر تم نے اس میں دیانتداری سے کام کیا تو حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل ہوگی۔ ایک دوسرے شخص نے عرض کیا، سرکار میں معمار ہوں۔ ارشاد فرمایا، اگر تو نے راست بازی سے، دیانتداری سے کام کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک تیسرے شخص نے عرض کی، اے آقا میں تجارت کرتا ہوں۔ ارشاد ہوا، اگر تو نے بھی راست بازی سے کام کیا یعنی دیانتداری سے کام کیا تو میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، تجارت سے جڑو، خرید و فروخت کرو، کاروبار کرو، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ کاروبار جائز ہو، حلال کاروبار ہو، تاکہ آپ اطمینان کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ سنت انبیاء، سنت صحابہ، سنت اولیاء پر بھی عمل ہو جائے۔ حضرات، یہ تمام چیزیں آپ سماعت کریں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔